ویلکم بیک ٹو مائی چینل نازیہ شیخ N9۔ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت پنجم، مضمون اردو، سبق نمبر 23 ہے محمد حاجی سابو صدیق۔ اس سبق کے آج ہم مشقی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ مشق حل کریں گے، ایک لفظ میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، حاتم طائی اپنی کس خوبی کی وجہ سے مشہور ہے؟ ایک لفظ میں ہمیں جواب لکھنا ہے تو اس کا جواب ہے سخاوت۔ نمبر 2، سابو صدیق ماریشس سے شکر کیوں درآمد کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کیونکہ ہمارے ملک میں شکر کے کارخانے نہیں تھے۔ اگلا سوال ہے، سابو صدیق کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے ممبئی۔ اگلا سوال ہے، سابو صدیق کس چیز کی تجارت کرتے تھے؟ تو اس سوال کا جواب ہے شکر۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، والد کے انتقال کے وقت محمد حاجی کی عمر کتنے سال کی تھی؟ تو اس سوال کا جواب ہے 20 سال۔ اگلا سوال ہے، انتقال کے وقت محمد حاجی کی عمر کتنے سال کی تھی؟ تو اس سوال کا جواب ہے 23 سال۔ 23 سال کی عمر میں محمد حاجی کا انتقال ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، محمد حاجی نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ تو اس سوال کا جواب ہے محمد حاجی سابو صدیق ٹیکنیکل اسکول۔ اگلا سوال ہے، سن 1961 میں کون سا اہم واقعہ ہوا؟ اس کا جواب ہے سابو صدیق انسٹیٹیوٹ کی سلور جوبلی۔ اگلا سوال ہے، آج کل حج کے لیے جانے والے کس ذریعے سے سفر کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے ہوائی جہاز۔ اگلا سوال ہے، سابو صدیق کے بھائی کا کیا نام تھا؟ اس سوال کا جواب ہے آدم صاحب۔ اگلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1، سابو صدیق کے کارناموں کی معلومات لکھیے۔ اس کا جواب ہم لکھیں گے، سابو صدیق ایک سخی دوراندیش انسان تھے۔ وہ ضرورت مندوں اور غریبوں کے ہمدرد اور مددگار تھے۔ انہوں نے حج کے مسافروں کے قیام کے لیے مسافر خانہ بنوایا، نومولود بچوں اور ان کی ماؤں کی دیکھ بھال اور علاج معالجے کے لیے اسپتال بنوایا، ایک سینٹیگرام بھی بنوایا۔ اگلا سوال ہے، سابو صدیق نے حاجیوں کی خدمت کے لیے کیا انتظام کیا؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے، پہلے لوگ ممبئی کی بندرگاہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے حج کے لیے جاتے تھے، اس لیے لوگ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ممبئی پہنچ جایا کرتے تھے۔ سمندری جہاز سے سفر کے لیے بھی 15 دن کا عرصہ لگتا تھا۔ ایسے میں حج کے مسافروں کی سہولت کے لیے سابو صدیق نے مسافر خانہ بنوایا۔ اگلا سوال ہے، محمد حاجی اور سابو صدیق نے کس مقصد کے تحت ادارے قائم کیے؟ اس کا جواب ہے محمد حاجی اور سابو صدیق نے مسلمانوں کے مسائل، ضرورت مندوں کی مدد، معاشرے کی ترقی اور روزگار کے مواقع، سماجی خدمات، بیماروں کے علاج جیسے مقاصد کے تحت ادارے قائم کیے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نیچے دیے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے مہمان نوازی، ہمیں گھر آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اگلا ہے کم عمری، اس کا ہم جملے میں استعمال کریں گے، محمد حاجی کا انتقال کم عمری میں ہی ہو گیا تھا۔ اگلا ہے فراوانی، راجاؤں کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ اگلا ہے مفلسی،
اس لفظ کا ہم جملے میں استعمال کریں گے۔ احمد کے والد نے مفلسی میں اپنی زندگی گزار دی۔ اگلا ہے بے روزگاری۔ ہمارے ملک میں دن بدن بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اگلا لفظ ہے سرپرستی۔ محمد حاجی کو 20 سال تک اپنے والد کی سرپرستی حاصل رہی۔